اچھا خواتین و حضرات، کافی ٹائم سے ہم ایجوکیشن کے ٹاپک کو کور کرنا چاہ رہے تھے. لائک پرنسپلس اور ایم ڈیز کی بھرمار ہے ایبٹ آباد میں. ایز یو نو ایبٹ آباد کو سٹی آف اسکولس کہا جاتا ہے. لائک ایم سرٹن اباؤٹ ون تھنگ کہ اگر ہم ان کو انوائٹ کرتے تو ہمیں ون ایک ہی پرسپیکٹو ملتا کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے اور ہمارے ہی انسٹیٹیوٹ میں کیوں ضروری ہے. اور اسی چیز کو بریک کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی جو کہ ہم میں سے ہی ایک ہیں اور ہماری میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ گلوبلی چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کا آئی ٹی ورلڈ میں کیا ایک رول ہے اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. لائک ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کے سفر کا آغاز ایز اے آئی ٹی پروفیشنل ہوا. اینڈ لائک ہز جرنی ہی رین اے سکسیزفل بزنس ایز ویل. ماشاء اللہ سے گلوبل ایکسپیرینس بھی کافی رکھتے ہیں. شنگھائی میں ان کا اچھا وقت گزرا اور ہی از ویل ایوارڈڈ ایز ویل. شروز، ہماری جو آف دا کیمرہ کچھ گپ شپ ہوئی اس میں ریئلائز کیا کہ آپ نے جو ایجوکیشن کی ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر، سو وہاں سے آپ نے اپنے جرنی کا آغاز کیا. کیا آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ اسی کا ہی سوچا تھا آپ نے؟ اینڈ گول کیا ہے آپ کا؟ ساری چیزیں پلیز بتا دیں تھوڑا سا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دراصل جو سافٹ ویئر جرنی تھی اس میں ایک ویب اپلیکیشن سے لے کر ایپلیکیشن ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کی طرف میں آیا تھا اور اسی سے میں نے سوچا تھا کہ آنورڈس جو بھی ایپلیکیشن یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی بینگ ڈیولپ کر کے ایک فیسیلیٹیٹر اینڈ یوزرس کے لیے آسانیاں کروں گا. لیکن ابھی جو میرے گولز ہیں کچھ چینج ہو چکے ہیں کیونکہ بی اے ایجوکیشنل سائٹ پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، انوویشنس کا زمانہ ہے، تو اس کے لیے ایسی اپلیکیشن ڈیولپ کی جائیں یا ایسی چیزیں بچیں جس سے ویک اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو اور جو میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے اور نئی چیز کی طرف آئیں اور نئی اپلیکیشنس کے تھرو اپنی لرننگ کو آگے بڑھائیں اور ایجوکیشن میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں، جو کہ ضروری بھی ہے آج کل کے دور میں کہ وہ زیادہ یوٹیوب سے ہی سیکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. اچھا شروز، ایک بہت ہی بیسک کوشچن جو کہ ہمیں ہر پروگرام میں پوڈ کاسٹ میں پوچھنا چاہیے بٹ ہم نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے. لائک وٹ اسٹاپ اس ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ؟ کیا روک رہی ہیں چیزیں ہمیں ایک اچھا انسان بننے میں؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں چیزیں روک رہی ہیں وہ دیکھیں جی بیسک کیا چیز ہے، وہ ہے ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے. اب میں فار ایگزامپل اگر اچھا انسان ہوں تو میری کچھ ریسٹرکشنس ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پہلے اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے دین، اور اسلام نے پوری کتاب پوری اوپن کر کے رکھ دی ہے اور پریکٹیکلس بھی ہمارے پروفٹ کے تھرو بتا چکے ہیں ابھی. لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ایک ڈپریشن میں، ایک مصنوعی ڈپریشن میں مبتلا ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اپنے اندر چینج لائیں. فار ایگزامپل بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے پرسن اے ینگ بوائے، میں اگر ایک ینگسٹرس کی بات کروں تو سارے کے سارے جس طرح سارے باہر کے ملک جا رہے ہیں، سارے باہر نکل رہے ہیں، تو سارے ہی باہر جائیں گے تو اپنا گھر میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، تو اپنے گھر ہی رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو پرابلمز ہیں یہ ایلوژنس ہیں، ان کو ہم نے فیس کرنے ہیں. تو بیسک جو اچھے انسان کی جو بات ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اپنے آپ سے جہاد لڑتا ہے، دین آفٹر ورڈ وہ ٹھیکہ اٹھاتا ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اعلیٰ. بالکل بالکل ایسے، یعنی کہ گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے پہلے اسٹارٹ، پہلے نفس سے شروع کریں پھر گھر سے شروع کریں اور کرتے کرتے پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ایسا ہی. تو ہم اس کو بھی چینج کریں گے اور اس کے لیے لڑیں گے اور اس کو ایک انشاءاللہ ایک نئے ٹریک پہ بھی لے کے آئیں گے. تو بیسک اچھا انسان ہونا یہی ہے جو اپنے لیے پہلے لڑنا سیکھے اور آگے اسی کا سہارا لے. کسی اگر فارن کنٹری میں اگر آپ چلے جائیں، کسی بھی باہر ممالک چلے جائیں، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں، اسکلس ہیں، تو یہی بیسک ایجوکیشن سے ہی ہیں. تو اسی کو ہم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی ٹیلنٹڈ ہیں، وائی ناٹ، ہم کیوں نہ باہر نکل کے آئیں. اعلیٰ اعلیٰ. اچھا شروز، اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا ایجوکیشن ضروری ہے ہمیں ایک اچھا انسان بننے میں؟ دیکھیں جی، تعلیم جو ہے بیسیکلی اس کے بارے میں ہمیشہ سے ایک چیز رہے گی کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو اچھی جاب نہیں ہوگی. اور آج کل کے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ جاب نہ بھی کریں تو آپ کما سکتے ہیں. پڑھائی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو پڑھائی ہے وہ آپ کو صرف اور صرف ایک اچھا انسان کے ساتھ ساتھ شعور دیتی ہے. تعلیم شعور دیتی ہے، آپ کو ہر طرح سے ہر چیلنجز کے ساتھ لڑنا سکھاتی ہے. میں ایک دفعہ اسکرول کر رہا تھا، ایک ریل دیکھی تھی. ایلن ماسک سے ایک عورت نے سوال پوچھا. اس نے اس سے سوال پوچھا کہ میرا ایک 14 سال کا بچہ ہے،
تو آپ کی طرح اگر وہ بنے گا تو کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کرے. تو ایلن ماسک نے بڑا تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ جی فزکس جو ہے ایک اچھا سبجیکٹ ہے, اس کے بڑے فریم ورکس ہیں, اس کی بیس بنتی ہے, آپ کو انجینئرنگ کا آئیڈیا دے گا. پھر ان کا دوسرا جواب تھا ساتھ میں, انہوں نے کہا کہ جی ہسٹری کی طرف آئے, ہسٹری بھی بڑی اچھی. وہ کہتی نہیں, آپ میرا کوسچن نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہی ہوں کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس سے وہ انجینئرنگ نے کہا. اب میجر کی بات کریں, اچھا میجر میں پھر فزکس ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو انہوں نے گھما پھرا کے, جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, جو سوال کا جواب دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لرننگ نیور اینڈز, لرننگ کین بی ڈن اینی ٹائم. تو آپ لرننگ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم, آپ ہر سبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہسٹری نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے جانیں گے کہ بابا آدم سے ابھی تک کیا چل رہا تھا, اس سے آنورڈ کیا تھا. تو ایجوکیشن میں جو بیسک ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ ہم میجر تو بعد میں سلیکٹ کرتے ہیں, پہلے ہمیں ہر طرح کے سبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا چاہیے, اور اسی کو ہی ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اگر میرا اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کہ یہ عدالتوں میں کہیں بھی کوئی پرابلم ہے, ایشو ہے, اگر مجھے نفیس قسم کی اردو پڑھنی نہیں آتی تو میں ڈیفینیٹلی اس کو کیسے ہینڈل کروں گا. ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں, آرٹیکل ہیں کلاس کو سمجھنے کے لیے بھی, تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جی اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ہمارے جو ادھر ہزارہ میں, ایبٹ آباد میں لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں, لائک ایجوکیشن, میری جو کم عقل ہے اس کے مطابق 3 ہی مطلب نکلتے ہیں ادھر کے. ٹھیک ہے, یا پھر وہ اٹ لیڈس ٹو پکی نوکری. ٹھیک ہے, یا پھر انگلش اچھی بول لیتا ہے بندہ. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی بزنس کھول لیتا ہے. ٹھیک ہے, کاروبار کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہی ہیں فوائد انگلش ایجوکیشن کے؟ نہیں, دیکھیں ایجوکیشن جو ہے بہت وسیع فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر بعض اوقات میں آپ کو اس کے ایسے ایگزامپل دوں گا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ بیسک کیا, پہلے تو یہ ہے کہ جو انگلش ہے وہ جسٹ اے میڈیم ہے. ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے. اگر آپ چائنیز میں چلے جائیں, دیوار سے لے کر سائن بورڈ سے لے کر ہر جگہ چائنیز لکھی ہوئی ہے, تو ان کا میڈیم ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے چائنیز کی بورڈ پہ بھی چائنیز مینشن ہے, تو وہ ایک میڈیم کا ذریعہ ہے. دیٹس اٹ, اس پہ کوئی آپ کو وہ نہیں ہے. ابھی دنیا ہے انگلش بول رہی ہے, لیکن ابھی آپ کو بھی پتہ ہے پہلے نمبر پہ چائنیز ہی جا رہی ہے. تو یہ جسٹ اے میڈیم کے لیے ہو سکتی ہے. ہاں, اگر کوئی اچھے اپنے اسکل امپروو کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارے جو جن کو آتی ہے ان کو چاہیے کہ دوسرے کی امپروو کرے, اس کو تھوڑا رستہ. اچھا, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر آپ کو, کہ لائک جو ساؤدرن ایشین جو کنٹریز ہیں, لائک افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور ایران وغیرہ, ادھر اس کو جو ہے نا, مطلب ایک انٹیلیجنس کا ایک میئر کرنے کا ایک ایک ٹول سمجھا جاتا ہے. بالکل ماشاء اللہ آپ کا جو ٹائم گزرا ہے گلوبلی بھی گزرا ہے. چائنا میں آپ کافی رہے ہیں, شنگھائی میں, تو ادھر بھی یہی تھا, یا پھر جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جسٹ وہ ایک پیغام ایک دوسرے کو بھیجنے کا ایک ٹول اس کو لیتے ہیں انگلش کو, صرف ایک میڈیم کی طرح. لائک جس طرح ہم چائنا میں, شنگھائی میں رہا, وہاں پہ جو زیادہ چیز جس پہ فوکس کر رہے تھے وہ چائنیز, جو ہمارے ساتھ اپنے سیمینارز پہ بھی ہمیں بلاتے تھے, تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ چائنیز جو ہے وہ لینگویج جو ہے اپنی پروموٹ کرتے تھے. دیکھیں فری میں اسکالرشپس دے رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھی اپنی بڑی یونیورسٹیز میں بلا رہے تھے, اور اپنی لینگویج کو کہہ رہے تھے, اپنی کلچر کو بتاتے تھے. جب بھی کوئی سیمینار ہوتا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے, کلچر ڈے ہوتا ہے, تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے تھے, اور ہم شاید فیل کر رہے ہوتے تھے کہ تھوڑا بہت ہم اپنے کیا بتائیں گے. تو جسٹ اٹس اے میڈیم, نتھنگ ایلس. اور دوسرا آپ نے جو بات کی کہ یہ جو پکی نوکری والا, یہ کانسیپٹ تو بہت کامن ہے. اس میں تو ہر کوئی کہتا ہے اپنی ایج سیکیور کر لو گے, اور بس آپ نے بس کیا کرنا ہے, پھر ایک دفعہ سلیکٹ ہو جاؤ گے تو بس آپ نے جو ہے آرام سے جانا ہے, جاب کرنا ہے, آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا, زیادہ سے زیادہ آپ ٹرانسفر ہو جاؤ گے. بالکل. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا ایک رزق کا کانسیپٹ بھی ہم آئی گیس تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, کہ رزق کا کانسیپٹ بھی ہمیں نہیں پتہ. رزق کا رازق اللہ پاک ہے نا. سو پکی نوکری سے مراد یہ ہے کہ مطلب اب نماز پڑھنی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو ابھی رزق جو ہے وہ لگے. اچھا, یہ پکی نوکری, اس طرح پکی نوکری کیوں کہا جاتا ہے اس کو, کہ لائک کوئی بھی نکال نہیں سکتا. ہاں, نکال نہیں سکتا. جاب انسیکیورٹی نہیں ہے نا, آپ کو جاب انسیکیورٹی نہیں ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈر نہیں لگتا,
میں اس کے یہاں سے کامن ایگزامپل دوں گا تو ڈر ہر انسان کو لگتا ہے. میں آپ کے آگے بات کروں, اگر جو ڈر نہیں رہا اٹس مین وہ نارمل نہیں ہے, بندہ اپنا علاج کرا لے. میں یہی کہوں گا, دیکھیں ڈر سے مراد اگر میں باہر یہاں سے جاؤں, اگر میرے سامنے ایک بڑا سا ڈاگی آ جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ میں ڈروں گا اور میں کہوں کہ مجھے ڈر لگے. لیکن جاب انسیکیورٹی بھی, اگر کسی کو یہ ڈر لگے کہ میری جاب جا سکتی ہے اور مجھ پہ آڈٹ ہوگا, میرے پہ ٹیم آئے گی, مجھ سے سوالات جوابات کرے گی, تو وہ اس سے پہلے اپنا ٹاسک اپنے کام کمپلیٹ کر دے. پوری دنیا یہی فالو کر رہی ہے. لیکن جس کو انسیکیورٹی ختم ہو جائے کہ بھائی مجھے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا, زیادہ سے زیادہ میں نے چاہے جو مرضی کرے, جو مرضی کرے, وہ لیٹ آئے لیٹ جائے. اب زندہ مثال تو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں ہی ملتی ہے. لائک کام کرنے کے وہ پیسے لیتے ہیں, بس آنے کے لیے جو آفس میں بیٹھنے کے لیے وہ جو اپنی سیلری ہے اس کو لے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح کے نقصانات پھر ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. لائک جو گورنمنٹ سیکٹر موسٹلی جو بہت زیادہ ہیں, جو ماشاء اللہ جس میں دیکھا آپ نے کافی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, آفیسرز ہیں جو بھی لے کے چل رہے ہیں. وہ اگر وہ نہ ہو تبھی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چل رہا. بٹ نظام بگاڑ دیتا ہے ہر کسی کو. جی, نظام ہی ایسا ہو تو اوپر سے نیچے تک تو پھر سارے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو جاب انسیکیورٹی ہوگی تو آپ کام لے پائیں گے. یہ کامن پریکٹس ہے. آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی کا کہ میں فارغ ہو سکتا ہوں. شیروز, شنگھائی میں آپ کا وقت گزرا, ٹھیک ہے, کتنا گزرا یہ بھی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ کمپیریزن ہے اس کا, مطلب پاکستان کے لحاظ سے آپ نے کیا چیزیں نوٹ کی کہ یار کیا لیگ کر رہے ہیں ہم. سب سے پہلے تو دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, کام سے کمٹمنٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 7 to 4 جانا ہے تو اپنے کام سے ہی جانا ہے. اور اگر آپ نے کام نہیں, مطلب کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمٹمنٹ ہے, ہیلپ فل ہیں کافی زیادہ. انفراسٹرکچر نو ڈاؤٹ ویری ڈفرینٹ. میں بیجنگ بھی رہا ہوں, شنگھائی بھی, سوچو سٹی بھی گیا ہوں, میں ڈفرینٹ سٹیز پہ میرا وزٹ رہا ہے. کافی زیادہ چینجز ہے. لیکن جو سب سے چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی وہاں پہ وہ بڑے پازیٹیو رہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر انہوں نے اسٹڈی کرنی ہے, کوئی کورس کرنا ہے, ڈگری کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی کرنی ہے, رکنا نہیں ہے. کہ مطلب اگر میں فار ایگزامپل بیچلرس کر رہا ہوں تو اس میں اگر بزنس میں جا رہا ہوں تو میں بات میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچوں کہ یار اگر میں شاید بزنس کی جگہ یہاں سے یو ٹرن لے کے کسی اور جگہ چلا جاؤں تو یہاں پہ چلا جاؤں. تو وہاں پہ ایک آپ اسپیسیفک گول میں چل رہے ہیں. پھر دوسرا, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اگر یہ ڈگری دیکھی تھی تو اس کو کتنا فائدہ ہوا تھا. نہیں, وہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں تو اگر فائدہ نہ ہو تو میں سے فائدہ بنا لوں گا. اس کی ایگزامپل یہ تھی, ہمارے پاس ایک چائنیز تھا, ہی واز اے گڈ, مطلب میرا بہت اچھا فرینڈ تھا, ون آف دا بیسٹ فرینڈ. اس کا ٹورسٹ گائیڈ میں بڑا شوق تھا. تو سارے اسے جب ہم دوست تھے پاکستانی جو دوسرے, تو اس کو کہتے یار ٹورسٹ گائیڈ میں کیا رکھا ہے یار, سارا دن لوگوں کو بتاتے رہو گے. تو وہ کہتا تھا اگر نہ بھی رکھا ہوا تو میں ڈیفینیٹلی میں ایسے مزے کی باتیں کروں گا کہ جو وہاں پہ ٹورسٹ ہوں گے, وزٹرز ہوں گے, تو میری بات سے اٹریکٹ ہو کے مجھے ڈیفینیٹلی کوئی کمپنی موقع دے گی. تو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. فیلڈ ساری سیم ہوتی ہیں, صرف آگے اس کو فنی, اچھا, اور اس کو جو انٹرٹینمنٹ فل بنانا ہے وہ ہم نے خود بنانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ماشاء اللہ سے ایجوکیشن میں بھی کافی کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ یو آر ان روٹس انٹرنیشنل آئی گیس, بیسٹ. تو ٹیچنگ کا شوق کہاں سے پڑا شیروز؟ ٹیچنگ کا شوق دراصل ہماری طرف تو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ کچھ نہ کرو تو ٹیچنگ کر لو. یہ آج کل ویلے بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے تو ٹیچنگ, چلو یار صبح اٹھتے ہیں لیٹس ڈو ٹیچنگ, ٹھیک ہے, ٹیچنگ کرو پھر اکیڈمی سے جانا. میرا ایسا نہیں تھا. میرا ایسا یہ تھا کہ مجھے تو ایک میرا جو پہلا بریک تھرو تھا 2016 میں تھا. تو میں آیا تھا وہاں پہ انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس سے میں نے بات کی. میرے زندگی کا پہلا لیکچر تھا اور وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ سٹارٹ لیا. میں نے کہا کہ بچے آپ ایسے ایسے وغیرہ جو بھی لیکچر پریپیئر کیا. وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے کنونس ہو رہے تھے, میری طرف دیکھ رہے تھے. اور سب سے پہلا جو اسٹوڈنٹ تھے وہ میرے ڈریسنگ مجھے دیکھ رہے تھے, یار مینٹلی طور پہ یہ حاضر بھی ہے. آپ کے دیکھا بچے بہت شارپ ہیں, وہ موسٹلی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا بات کی, سارا کچھ کیا. وہ میرے ساتھ فری ہو کے تھوڑا بہت بات کرنا شروع کی. اس سے پھر انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ یار یہ ہمارا تھوڑا بہت ایج سے تھوڑا آگے پیچھے ہے, تو کمفرٹ زون بھی بڑھا. پھر ان کے ساتھ میرا جو رشتہ تھا وہ بنا. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر کسی ایسے ویک اسٹوڈنٹس کا بھی یا کسی بھی ایسے اسٹوڈنٹس کا بھلا ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. اور یہی ٹیچر ہی بیس رکھتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس کے بھی, یہی ٹیچرز ٹرینرز بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, ہر طرح سے یہی لوگ ہیں, اور کون ہیں.
اچھا، وہ جو شیخ کا ایک کانسیپٹ تھا وہ آج کل نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بتایا ہے کہ آپ کنیکٹ کر پائے ہیں، ٹھیک ہے. سو جو استاد کا ایک شیخ کا کانسیپٹ تھا کہ یار وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے ان کی ایک جو اندھیروں کے راستے تھے ان میں. سو کچھ اس طرح کا آپ کا کوئی پراؤڈ مومنٹ، کوئی اس طرح کی مطلب یادگار آپ کے پاس رہ گئی ہو آپ کے اسٹوڈنٹ کی، تو پلیز ہمیں بتائیں، شیئر کریں. ہمارے پراؤڈ مومنٹ تو نو ڈاؤٹ اکثر ہو بھی جاتے ہیں، دیکھتا بھی ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے. ریسنٹلی بھی ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا کلاس میں، تو میں نے ان کو میرے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، تو میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے کہا کہ اگر آپ کی اتنی اچھا میتھمیٹکس بھی، اکاؤنٹنگ بھی ہے آپ کی، تو میں سپورٹنگ سبجیکٹ ان کا پڑھا رہا تھا، تو آپ بینک میں کیوں نہیں جوائن کرتے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں سر میرا ارادہ ہے میں یہاں سے موو کر جاؤں، باہر چلا جاؤں وغیرہ، ڈفرینٹ چیزیں بتائی. لیکن جب انہوں نے کچھ ٹائم بعد ریسنٹلی 2-3-4 دن پہلے، بلکہ کچھ فیو ڈیز بیفور میں گیا، تو وہاں پہ وہ بینک میں مجھے ملے. اور مجھے آگے انہوں نے میرے لیے اسپیشل وہ اپنا کاؤنٹر چھوڑ کے آئے اور مجھے ملے، اور انہوں نے کہا سر دیکھیں آپ نے کہا تھا بینک میں، تو میں بینک میں آ گیا ہوں، اور آپ کی 6-7 سال پہلے والی جو بات مجھے اچھی لگی، اور واقعی میں نے فیل کیا کہ میں اس فیلڈ میں تیز ہوں. تو استاد پہچان لیتا ہے کس بچے کے اندر کیا اسکل ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل کس چیز کو پالش کرنا چاہیے، کون سی اسکل کو آگے یہ آ سکتا ہے. تو وہ مجھے آ کے ملا، تو میری بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ چلے کوئی آیا ملا، بڑا اچھا لگا. زبردست. اچھا ماشاء اللہ سے یہ تو اسٹوڈنٹس تھے جن کو آپ ایک راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح بھی ہوتے ہیں جو کہ بزنس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ان سے بھی پالا پڑا ہوگا آپ کا. جو ایجوکیشن ہے وہ رول کیا ادا کر رہی ہے اگر ایک بچہ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ انٹرپرینورشپ والی سائڈ ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو ایجوکیشن اس میں اس کی کیا ہیلپ کرے گی؟ دیکھیں ہمارے پاس ہمیشہ بچہ کہتے ہیں نا اکثر کہ جی جو ایک ٹیچر جو ہے بہت سارے سبجیکٹس پڑھا نہیں سکتا، تو ہم اتنے سارے سبجیکٹ کیسے پڑھ لیں؟ تو دیکھیں اگر آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے تو بزنس کے لیے بھی لیگل ٹیم آپ نے دیکھنی ہے، اور آپ نے مارکیٹنگ دیکھنی ہے، آپ نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرنا ہے. تو آپ کے سپورٹنگ سبجیکٹ بھی ڈفرینٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے لے کر مینجمنٹ سے لے کر ہر طرح کے IT سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. جو بچوں کو میں ہمیشہ یہی میسج بھی دیتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے اگر کچھ پڑھنا ہے کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں نے بزنس کے لیے، میں نے تو بزنس ہی کرنے، کل کو ابو کی دکان پہ ہی بیٹھنا ہاں صحیح. یا گورنمنٹ کی شاپ پہ ہی بیٹھنے، تو یہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کیسے ہینڈل کر پائیں گے، ٹیکنیکلٹیز کو کیسے ہینڈل کریں، پروڈکٹ پرچیز کیسے کریں گے، اور آپ کو اکاؤنٹس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے لائک وہ جو بزنس ماڈل ایک مطلب پڑھاتے ہیں کامرس اور بینکنگ والی سائڈ، جو ایک اپنی کمپنی کھولنا چاہتا ہے، بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے کہ اس کو بیسک انفراسٹرکچر پتہ چلے گا کہ مطلب ریونیو کہاں سے جنریٹ کریں گے. اچھا جی بزنس ماڈل کیا ہوگا بیسیکلی، ٹھیک ہے. اگر اس کو اگر ٹیکس بھی پے کرنا ہے تو ٹیکس فائلر بننے کے لیے بھی اس کو تھوڑا آئیڈیا ہو، اپلیکیشن دینا بھی آتا ہو، تو آپ تب بھی ٹیکل کر پائیں گے، اور تب بھی آپ چھوٹی مچھلی سے بڑی مچھلی بن کے سامنے. اچھا شیروز، جو ہمارے آزاد بھائی ہیں، آزاد چائے والا بھائی، وہ تو ایجوکیشن کے تھوڑے سے مطلب مجھے حق میں نہیں لگتے، تو آپ کا کیا ماننا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں جی میں اس کے ایگزامپل ایسے دوں گا، آئی ایم دا IT گائے. تو میں نے ایک الگوریدم سیکھا، ٹھیک ہے، میں نے اب الگوریدم سیکھا تھا اپنے بیچلرس میں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ الگوریدم فلو چارٹ مجھے یہ دکھاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پروگرام ہے، فار ایگزامپل میں ایگزامپل لیتا ہوں ببل سارٹنگ کی لے لیتا ہوں، وہ ٹیکنیک ہے کسی بھی نمبرس کو سارٹ کرنے کے لیے، وہ ٹیکنیک مجھے بتائی گئی بیچلرس میں. اب میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ الگوریدم، وہ فلو چارٹ دنیا کے کسی پروگرام میں بھی میں رن کر سکتا ہوں. بیسک ایجوکیشن مجھے میری ڈگری نہیں دی ہے، اور سکلز تو بعد میں ہے کہ بائی اسکل، فار ایگزامپل میں پائتھن پہ کام کر رہا ہوں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرس پہ کام کر رہا ہوں، وہ میرا اسکل ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے، یعنی کہ بنیاد تو بہت ضروری ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں الگوریدم بنا رہا ہوں تو وائی کیوں بنا رہا ہوں، اس کا ورکنگ کیسی ہوگی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے بعد آپ کے اسکل جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا اسکلس ہیں، آپ سیکھو لیکن بیسک آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہاں پر مطلب ایجوکیشن میں آپ کلاس رومز دوسرا تیسرا بیٹھتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، تو گرومنگ بھی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ ایک کمرے میں بند کر کے خود کو فری لانسنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں،
تو باہر جا کر اگر کوئی بندہ آپ کو ٹف گائے مل جاتا ہے، سو آپ تو بڑے سینسٹیو بچے نکلو گے پھر، ٹھیک ہے، بھاگے آگے وہاں سے. سو آپ نے نرم گرم حالات نہیں دیکھے ہوتے. تو ایک یہ چیز ہے جو کہ مجھے ایجوکیشن کی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی اچھی لگتی ہیں. بٹ میں آزاد بھائی کے ساتھ بھی کافی یہاں پر ایگری کرتا ہوں. جو اکثریت ہے یہاں پر اسکول اینڈ کالجز کی، وہ بیسیکلی پرپز ان کا، میری جو چھوٹی عقل ہے اس کے مطابق، وہ یہ نہیں لگتا کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ معاشرے میں لائے. وہ ان چیزوں پر زور دیتے ہیں کہ یا چلو اسکول میں فنکشنز وغیرہ کرواتے ہیں، ایونٹس وغیرہ کرواتے ہیں، ہیلدی انوائرمنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. بٹ اس کا جو ایک پرپز ہے وہ فوت نہیں ہو رہا ہوتا اس میں، مطلب اس کا مرڈر نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ یار ایک ایجوکیٹڈ بندہ سامنے لائے، ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آزاد جس بات سے میں ایگری کرتا ہوں آزاد بھائی کی، وہ ایکسپورٹ یہ چیز نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک کارپوریٹ میں جو ایک پروڈکٹ کی طرح ریکوائر ہے بندہ بچہ، ٹھیک ہے، وہ بس 16 پاس کرے گا اور کارپوریٹ میں لگ جائے گا، اور اس کارپوریٹ کی جو ہے نا دل و جان سے محنت کر کے اس کارپوریٹ کو آسمان تک لے جائے گا. تو یہی مقصد ہے ایجوکیشن کا. مطلب یہاں پر مجھے آزاد بھائی کے ساتھ تھوڑا سا میں ایگری کرتا ہوں. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اسکول میں یا کالجز میں ایک ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں ایونٹس میں اگر ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے ڈفرینٹ بچوں کے اوپر، دیکھیں جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، اب سارے بچے سیم تو نہیں ہوتے، سارے اسٹوڈنٹس بھی سیم نہیں ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی مطلب ایک ویک ہوتا ہے، کوئک لرنر ہوتا ہے، ایک بڑا ہی کریٹیوٹی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی فنکشنز کے اندر ہم جو ہوتے ہیں انہی بچوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ایونٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اگر اس کو ہے تو ہم پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں، وہ ایونٹ مینیج بھی کر رہا ہے. آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، فوٹوگرافی میں وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ بچوں کو ہم یوٹیلائز کریں تاکہ ان کو ایک ایونٹ کو چلانے کا اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو لانچ پیڈ پہ رکھنے کا طریقہ آتا ہو، ٹھیک ہے. اب وہ بچہ، اب ضروری تو نہیں ہے کہ انجینئر کا بچہ انجینئر ہی بنے گا، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہی بنے گا، اور ہم نے پہلے ٹھپا لگا دیا بھائی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور آپ نے انجینئر بننا ہے. نہیں، سکلز ہر بچے کا حق ہے. جو ادارے ہیں موسٹلی وہ ورک کرتے ہیں سکلز کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایکسٹرا کام بھی سکھا رہے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں، ہمارے جو بیسیکلی جو بچے ہیں، ہمارے جتنی بھی ایونٹس آتے ہیں باہر سے، جو بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل ہوتے ہیں، اس میں ہمارے بچے ہی ویڈیو کوریج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو موقع دیا، ٹھیک ہے. ہمارے ہی بچے ہیں کھانے کے ایونٹ کے مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل، آپ روٹس کا بے شک نام لے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمیں اسپانسر کیا ہے، ٹھیک ہے، پلیز کوئی ایشو نہیں. انہی بچوں کے جو سکلز ہیں ہم آگے لے کے پالش بھی ہو رہے ہیں، ان کو آئیڈیا بھی ہو رہا ہے، اور پھر نیکسٹ ایونٹ کے لیے وہ تیار بھی رہتے ہیں کہ اچھا جی لاسٹ ٹائم ہم نے موقع دیا تھا، اب دوبارہ دیں. تو وہ اپنی ایجوکیشن کے علاوہ بھی جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتنی ایکسٹرا چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور سسٹم اسکول بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہم لرننگ کروائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے ود ایکٹیویٹیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ابھی وہ بچہ جب وہ جائے گا تو اس نے نوکری ہی کرنی ہے، لیکن اپنے باس کو کریٹیوٹی بھی بتائے گا، یا ایز اے ہیڈ بھی وہ اس چیز کو ساتھ لے کے چلے گا. ایسا ہی ہے. اچھا، وہ جو آپ نے سسٹم سکولز کی بات کی ہے، اور اس طرف بھی آئیں گے ہم کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار سکول جو سسٹم سکولز ہیں اور جو مین سٹریم آئی گیس سکولز ہیں، ان میں کیا فرق ہے، یہ کون کون سے ہوتے ہیں. بٹ اس سے پہلے ہم آئیں گے کہ ٹیچرز کی جانب، ٹھیک ہے. اچھا، ٹیچرز کا جو پہلا پروسیس ہوتا ہے وہ ہائرنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو کیا معیار ہے مطلب ہائرنگ کا کہ ایک اچھا ٹیچر اس ادارے میں آ جائے؟ تو ہائرنگ کا معیار پلیز بتا دیں. دیکھیں جی، ٹیچر جو ہے نا، بیسیکلی جب بھی آپ کے اسکول کالجز میں سی ویز آتی ہیں موسٹلی، تو ٹیچر ایک بڑا امید رکھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر آیا میرے پاس، ٹھیک ہے، اس کا ڈیمو ہوا. ڈیمو میں اکثر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو میرا ایک ماننا ہے کہ ڈیمو میں کوشش یہ کریں کہ پہلے تو آپ اس کا ڈیمو خود لیں، ٹھیک ہے. بینگ اے مینجمنٹ اسٹاف ہے، اگر آپ کے ایکیڈیمکس کے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ڈیمو لیں. بالفرض اگر
وہ اس پہ آ پا رہا ہے نہیں آ پا رہا، تو بچوں کے سامنے اگر اس کا ڈیمو فرسٹ اس امپریشن پہ ہی لیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر وہ بچہ ٹیچر کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اور اگر نہیں بھی سلیکٹ ہیملیٹ کرتے ہوں گے بعض ہوتا ہے، اور بچے پھر اس کو سارا سال کہتے ہیں سر آپ کو یا میم آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو سلیکٹ کروایا تھا اور آپ کی فیڈ بیک دیا تھا، اور نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہ فلانی اسکول میں بھی کالج میں بھی آیا تھا، یہ کام کریں گے یار یہ کام کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کوشش کریں کہ ایک اکیلا، ٹھیک ہے. اور ہاں ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، اگر جو ٹیچر سلیکٹ نہیں ہوتا اس کا کیا، تو کائنڈلی اس کو یہ اگر وہ سلیکٹ نہیں ہوتا اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ کانٹیکٹ میں رہیں، بلکہ اس کو بٹھائیں اپنے پاس اور ان کو اسی جو آبزرویشن آپ نے لی ہے ڈیورنگ دا ڈیمو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ سر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پوائنٹ پہ نیڈ آف امپرومنٹ چاہیے، اب فریش ہاں اس کا ہیلدی کرٹیسزم ہو کہ اس کو امپروو کر سکے تاکہ اگلے ادارے میں وہ جائے اور ایٹ لیسٹ ہمیں بھی اچھا گئے کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور اچھا مشورہ دیا، اور تاکہ آگے وہ سلیکٹ ہو جائے، اور میں بھی ہو سکتا ہے وہ پالش ہو کے نیکسٹ ہمارے پاس پھر سے آ جائے. تو یہاں پہ ہے کہ ٹیچر کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہیے. اچھا شیروز، بینگ اے اسٹوڈنٹ کافی کچھ انکاؤنٹر کرنے کو ملا زندگی میں، ٹھیک ہے، لائک جو ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، ٹھیک ہے، یوزلی اس طرح ہوتا ہے کہ میلز کا جو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بڑی غیر ذمہ دار چیز ہے. پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے اگر غلط ہے تو اس کو پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ڈیزگنیشن ڈیفائن لمٹس، ٹھیک ہے، آپ کی لمٹس کیا ہے، میں اسٹوڈنٹس ہوں میری ایک لمٹس ہیں، ٹیچر ہوں تو لمٹس ہیں. استاد کا درجہ بہت ایک بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس میں اگر پروفیشنلزم کا بھی خیال کریں تو زیادہ بہتر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر آپ اس کو میرجز کی طرف سے لے جائیں، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کی نہیں ہوئی، کی بھی ہوئی ایسا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دا کیمپس یا ان دی پوزیشن، یا آپ اتنا بڑا ایک لیکچر یا اپنی بڑی امانت کے طور پہ جو ڈیلیور بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے، تو سو اس کو پروفیشنلزم میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے شیروز، آپ کا کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی، جینڈرز جو ہیں، میل فیمیل کا کنسیپٹ جو چل رہا ہے، سب سے پہلے تو وہ ہیومن بینگ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارے مائنڈ میں ڈالا جائے شروع سے ہی کہ وہ فیمیل ہے میل ہے، یہ کنسیپٹ صرف ہم مائنڈ تک لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر پروفیشنل میں دیکھا جائے، اگر ایک بچہ بچی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ساتھ میں اگر پڑھائی کر رہے ہیں، تو اگر اس کو یہی بتایا جائے کہ وہ جسٹ ایک ہیومن بینگ ہے اور آپ کی طرح ہی وہ بھی پڑھائی کر رہا ہے، وہی اسی فیلڈ پہ اسی ٹریک پہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو نارمل لے گا. یہ ہم نے خود ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہوتی ہے، میل فیمیل جو ہیں، تو مطلب کہ لوگ خود بھی اس کو سینسٹیو ٹاپک کی طرف یا خود بنا رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر آپ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ یہاں سے اگر آپ کے ساتھ کو ایجوکیشن ہے تو یونیورسٹی بھی جائے گی، یونیورسٹی کے بعد پروفیشنل لائف میں بھی جائے گی، اگر آپ چاند تک بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ فیمیل لازمی ایک ہوگی. بالکل. سو یہ ایک ہم نے خود اس کو پریونشن، یہ مطلب پریونٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈالا جائے. ایک اسٹوڈنٹ کو بھی بتایا جائے کہ گھر میں سے لے کر باہر تک، جو باہر سے بھی جو لوگ ہیں سارے سیم ٹریک پہ اگر ہم جا رہے ہیں، ایجوکیشن سائڈ پہ بھی فیمیل میں ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہر جگہ. سو ٹیک اٹ ایز اے جینڈر، ٹیک اٹ ایز اے ہیومن بینگ فرسٹ. بٹ اگین لاکھ سمجھانے کے باوجود بچے تو پھر بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو نادانیاں کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ نہیں اس بات کے حق میں کہ لائک سیپریٹ کلاس روم ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، جتنا کسی چیز کو چھپا کے آپ رکھتے ہیں نا، تو اتنی سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. یہ تو بات ہے، بالکل ایسے ہی. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا رہی یا ہم سے چھپائی جا رہی، وہ زیادہ اس کی طرف کیوریس پابندیوں والی ہی پرابلم ہوتی ہے. تو نہیں، آپ ان سے دیکھیں، وہ آپ ان کو کھول کے بتائیں، آپ کی پازیٹیوٹی ہے. اگر میں کسی بچوں کو میل فیمیل کو ڈیل کر رہا ہوں برابر کے طور پہ یا نارمل ڈیل کر رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی لگے گا اس میں مجھ میں اتنا کوئی فرق ہے نہیں ہے. اگر میں پیورٹی زیادہ فیمیل کی طرف جو دے رہا ہوں، زیادہ دے رہا ہوں، تو ظاہر بچہ بھی فیل کرے گا، یا شاید فیمیل ہے تو یاد اس کو پیورٹی ہو رہی ہے. تو یہ ہم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے، ٹھیک ہے. لائک ہمارا جو یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہائپر سیکشول کہا جائے تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ ٹریگرز ہی ٹریگر ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو ٹریگر آپ یہی سمجھ لیں کہ ہمارا جو بچپن گزرا ہے وہ 5 بچے ایک ہی کمرے میں، ٹھیک ہے. اور آج کل تو سیپریٹ رومز بھی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے بھی ہوتے ہوں گے، بٹ بینگ مڈل کلاس فیملی، ٹھیک ہے، تو ایک روم میں 5 بچے جو ہیں وہ بند کیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک فون کے ساتھ اکیلا بندہ
ہم میں تو پہلے یہ کمی ہے توحید کی، ٹھیک ہے، اگر توحید سیٹ ہو جائے تو سب چیزیں سیٹ ہو جائیں. بٹ اگین ایک کمرے میں اگر دوسرا بندہ شیئر کر رہے ہیں ہم کمرہ، تو ہم ایک بچہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار کمرہ میں شیئر کر رہا ہوں. بٹ ایک روم ہی اس کو سیپریٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ من چاہی چیزیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پورن وغیرہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ اس طرح کے کیسز آپ نے بینگ اے ٹیچر کچھ انکاؤنٹر کیے ہوں تو پلیز بتائیں. دیکھیں جو پیرنٹس کا آج کل جو ایک میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، بس فیس بھی ہم کرتے ہیں، پیرنٹس جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ اسٹرکٹنیس کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، مطلب اس کا کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ 5th یا 6th گریڈ سے اوپر آتا ہے تو کہتے ہیں پیرنٹس کہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اپنے ڈیسیجن تھوڑے لے سکتا ہے، جبکہ وہ 6 7 8 میں، اور 1st 2nd ایئر میں تو اس کو پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بڑا ہو چکا ہے، اپنی من چاہی مرضی کرے. تو وہ اسٹیج خطرناک ہے. لائک اگر آپ نے بچپن سے اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کے ساتھ رہیں، آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ اس کے بیٹھے ہیں، تو آپ جب وہ بڑا بھی ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کو بتائیں اگر وہ کوئی پرابلم ہے. ایون آن دا جو پرابلمز آ رہی ہوں سیکس ایجوکیشن کے اویئرنیس نہ ہونا، تو پیرنٹس اگر اس پہ بات کریں، جو بڑے بچے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے چلیں، یہ نظر رکھیں. چیک اینڈ بیلنس تو بہت ضروری ہے. اور بینگ اے ٹیچر ہم بھی اگر کوئی جو چیز ہے، اگر بچے میں کوئی ایسی چیز نوٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا فیل ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے پیرنٹس سے ضرور کنسرن کرتے ہیں. اچھا، سیکس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسکول اور کالجز میں اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ لائک باہر تو ویسٹ میں تو ہو رہی ہے، ادھر دیکھا جائے تو پیرنٹس آئی تھنک ٹیچرز نہیں نا، ٹیچرز نہیں، کیونکہ کافی اس میں بھی کافی زیادہ ایک بڑی ڈبیٹ نکل آتی ہے، لیکن لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے پر میں یہاں پہ پھر بھی میرا ایک ہے، دیکھیں ایک ٹاپک ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، جو کہ ہم بیسیکلی بایو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نارمل ہے، ایسا نہیں ہے. تو ٹیچر اگر پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میل ٹیچر ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھا رہا تھا فیمیل ٹیچرس کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو، اور بڑا اچھا پڑھا رہا تھا اور بڑا ہی اچھے سے لے کے جا رہا تھا، اور وہ نوٹ بھی کر رہی تھی، آبزرو بھی کر رہے سارا. تو یہ آپ ایک ویو کی بات ہے، آپ اس چیز کو پریزنٹ کیسے کرتے ہو. اچھا، ماشاء اللہ، روٹس میں کافی ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے. اچھا، روٹس اور یہ بیکن ہاؤس اور جتنے بھی یہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں، ان میں مجھے کریکٹ می اف ایم رانگ کہ ادھر LGBTQ والا ایک ایک آ رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹیسٹ آ رہا ہے. تو کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے یا پھر جسٹ رومرز ہیں؟ دیکھیں میں نے تو ابھی تک اپنی آنکھوں سے ایسا تو کچھ دیکھا نہیں ہے، لیکن رومرز تو آپ کو پتہ ہے سنائی دیتے ہیں. لیکن اکثر ہم سے یہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے کالج میں، آپ کے اسکول میں، یا جس ایجوکیشن آپ ایز اے ٹیچر آپ نے بھی دیکھا ہوگا. دیکھیں جو بھی ایک بڑی، میں یہاں پہ کہوں گا ایک بڑی زبردست بات مجھے آئی ہے کہ جو کیمپس جس علاقے میں کھلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہی لوگ اٹھا کے رکھے جاتے ہیں. تو ہم بیسیکلی ایبٹ آباد کے ہیں، تو ایبٹ آباد ہم جانتے ہیں اچھے سے ویلیوز ہیں، تو ہم وہ فالو کریں گے. اگر ہم کچھ غلط دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کو روک ٹوک بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ یہ چیز غلط ہے. تو اس لیے نہیں ہو سکتا، یہ کیمپس ٹو کیمپس ویری کر رہا ہوتا ہے، اور ہر علاقے کے لوگ ہیں. تو میرے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہو سکے، کوئی پرابلم بن بھی سکے. اچھا، اب وہ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ مین اسٹریم اور سسٹم اسکولز جو ہیں، ان میں پلیز فرق بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ سسٹم اسکولز میں یہ جو فیمیلز کا ایک انبار لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فیمیلز کیوں زیادہ تر سسٹم اسکولز میں آتی ہیں اور پائی جاتی ہیں، اور مین اسٹریم میں وہ جو پرانے گورنمنٹ کی بدماش قسم کے ٹیچر، تو یہ کیا سین ہے؟ مطلب دیکھیں سسٹم اسکول میں ڈفرینس اور مین اسٹریم میں سمپل یہی ہے کہ سسٹم اسکول آپ کی بلکہ پہلے مین اسٹریم کا میں بتا دوں. مین اسٹریم میں یہ ہے کہ آپ نے بس پڑھنا ہے، آپ نے رٹا لگانا ہے، اور آپ نے بس کسی نہ کسی بورڈ میں یا کسی طرح پوزیشن نمبر اچھے مارکس دینے ہیں، دین آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ سسٹم اسکول آپ کو ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز بھی بتا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ بچے جو اسکلفل ہیں تو وہ بھی آگے آتے ہیں، تاکہ ان کے پاس جب وہ پاس آؤٹ ہو کے نکلے تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز اینڈ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہوں. ٹھیک ہو گیا.
اور اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ لائک فیمیلز کا ایک انبار لگا ہوا ہے اسکول سسٹم میں. اسکول میں دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ موسٹلی فیمیلز بہت اچھا ان کو Caring کرتے ہیں, بہت زیادہ کیئرنگ بھی کرتی ہیں اور بڑا اچھا سنبھال رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس ایکٹیویٹیز تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ آج کل کا بچہ سینسٹیو ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز میں کر ہوتے ہیں. تو باقی جو سینئر کلاسز کے لیے وہ میل بھی کنسیڈریبل ہے, وہ اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور دے نو ہاؤ ٹو ٹیکل دا فریش ہارمونس. اچھا یہ ٹیکلنگ کی طرف آتے ہیں کہ کیا میلز اچھا ٹیکل کر پاتے ہیں کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے پہلی چیز, یا پھر فیمیل. دوسری چیز کیا میلز جو ٹیچر ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھا ہینڈل کر پاتے ہیں یا پھر میل اسٹوڈنٹ کو, یہ تیسرا کویشچن. بٹ میں آگے نہیں جاؤں گا, پلیز یہیں پہ بتا دیں. دیکھیں جی میل جو ہے اگر بیسیکلی جو میرا ایک اپنا ماننا ہے جو سینئر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میل تو ٹیکل کر پا رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو علاقے کی ویلیوز ہیں بیسیکلی وہ فیمیل کو دیکھ کے شرما بھی جاتے ہیں, وہ ان کے کنٹرول میں بھی فوراً سے آ جاتے ہیں. اگر کوئی بھائی یہ فیمیل کہہ رہی ہے تو, اور موشنلی وہ کیا کہتے ہیں موشنلی بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی والدہ کھڑی ہیں تو آپ اس طرح کریں گے, تو وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا اکثر شرم آ جاتی ہے, وہ کہتی نہیں آپ نے بلایا تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. تو وہ اس طرح ٹیکلنگ بھی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. ڈپینڈ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن میز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ کافی آبزرویشن. نوٹ اور فیمیل کی بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن میل بھی سینئرس کو بڑا اچھا ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ جو بیک بینچر ہی آگے ٹیچر آپ کا وہ کھڑا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تو سب کچھ سمجھتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ بیگ میں لاسٹ بینچ پہ کیا ہو رہا ہے, اس سے آگے کیا ہو رہا ہے. اچھا شیروز, یہاں پر کچھ ایبٹ آباد میں, ٹھیک ہے, کچھ اسکول اینڈ کالجز ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنا جو اسٹوڈنٹس کا جو میرٹ ہے اس کا ہی اتنا اونچا رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ عام اسٹوڈنٹ ان میں انرول کر ہی نہیں پاتا, ٹھیک ہے. تو جسٹ لائک امریکہ, ٹھیک ہے, تو فائنسٹ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جس طرح امریکہ چیز لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور مزید امریکہ گریٹ سے گریٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے. سو اسکول اینڈ کالجز بھی اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو فائنسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ان کو اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنا جو ہے وہ میرٹ مطلب اپنا جو معیار ہے ان سے مزید بہتر کرواتے ہیں, بجائے اس کے کہ ڈل اسٹوڈنٹ کو لے کر ان کو ٹرین کریں. تو میں نام بھی لے لیتا ہوں, لائک جو ہمارا برن ہال ہے, ٹھیک ہے, عام بندہ تو وہ سوچے بھی نہ, ٹھیک ہے, اے پی ایس ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسرا تیسرا سارے ہیں. تو یہ کیا سین ہے بھائی, آپ نے کبھی اس کی کمی نہیں محسوس کی, یہ کیا چل رہا ہے مطلب؟ دیکھیں آپ نے جس طرح کہا نا کہ جو کم بچہ ہے جو کمزور بچہ ہے, ٹھیک ہے, بینگ اے ٹیچر یا بینگ ایجوکیشنسٹ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی اس بچے کو اوپر لے کے آئیں جو ویک ہے. ہاں صحیح ہے, جو زندگی کی مشکلات کو اس طرح نہیں کر پائے گا, اور جو لائق بچہ ہے وہ تو شروع سے ہی لائق ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آگے بھی جا کے اس نے سر ہی رہنا ہے اگر انشاءاللہ وہ ہولڈ کر جاتا ہے. لیکن جو ویک بچہ ہے اسی کو ہم نے کرنا ہے. اور اس میں پھر دیکھیں اگر جو اپنے پیرنٹس کے حساب سے بھی بچہ ہوتا ہے, لائک فار ایگزامپل کوئی افورڈیبل ہے, کوئی افورڈیبلٹی نہیں ہے, اس کو شوق ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ میں نے ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں ایبٹ آباد میں خاص کر کہ کچھ ایسے اسکولز ہیں جو کہ جن کے پاس جو بچہ ہے تھرو آؤٹ ان کے مارکس بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ بہت زیادہ اچھے تھے. پھر انہی کو ہی آگے لایا گیا, دوسرے داروں نے لے لیا, پھر انہی کی ہی ورک کر کے انہی سے ہی پوزیشنیں اٹھائی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. یس, تو وہ اس طرح سے ہے نا, اس طرح ہے موسٹلی ہے کہ ایسے بچوں پہ ورک کیا جاتا ہے کہ جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کریم ہے, کریم کو اٹھا کے آگے لے دیا جائے, کہ جبکہ آپ کو چاہیے کہ ان بچوں کے بھی آگے لائیں جو ویک ہیں, ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم جیسے اچھا ویک اسٹوڈنٹ سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے, جو چلے جاتے ہیں ٹیوشنز میں, ٹیوشن اکیڈمیز, تو ہم بھی ٹیوشن لیتے رہے, اور یو ہیو ویل ڈیفائنڈ میں, ٹھیک ہے, ویک کی اسٹوڈنٹ سے ہم گئے ہیں بے شک. یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ٹیوشن کی کیا پیداوار ہے, یہ ٹیوشن آئی کہاں سے بھائی, اتنا پڑھیں اس کے بعد ٹیوشن بھی پڑھیں, کیا سین ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں جب بھی پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ یا کوئی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں کوئسچنس پہ, کوسچن مجھ سے ہمیشہ یہی پوچھا گیا ہر جگہ, چاہے میں جتنے اداروں میں بھی رہا ہوں, کہ جی بچے کو ٹیوشن پہ بھی بھیجا ہوا ہے ہم نے, یہ شام کو ٹیوشن بھی پڑھتا ہے, گھر پہ بھی پڑھتا ہے, سارا کچھ,
تو میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں اس کوسچن کا کہ کوئی ایسا پیرنٹ بھی ہے جو ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ لوگ کیا پڑھاتے ہیں کہ اس کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو اچھا پڑھا رہے ہیں تو اس کو ٹیوشن کی ضرورت کیا. ہاں بالفرض اگر ویک اسٹوڈنٹ ہے ڈیفینیٹلی اس کو ضرورت پڑتی ہے. جو ہوتا ہے ٹیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا دن کا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ شام کو بھی یہی پڑھوں گا, تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے یہ ایک بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بندہ کہتا ہے نا آخر میں جب رزلٹ آتا ہے تو کہتے ہیں جی میں نے ٹیوشن بھی پڑھائی, میں نے وہ بھی کیا, گھر بھی آ کے پڑھاتا رہا. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک انسان کی بھی ایک جو صبح فریش ہے اور پھر شام تک ایسا ہی ہے, وہ انرجی نہیں رہتی, انرجی بھی نہیں رہتی, بچہ تھک بھی جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیوشن لینی نہیں چاہیے, ضروری ہے, ویک اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اچھا بچے اگر ساتھ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ ویک اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اسمارٹ ہیں, ٹھیک ہے, بہرنال سے پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اکثر دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلف یا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں آئی ایم حالین, ہے نا, مجھے ذرا ٹریٹ بیٹر کرو, ٹھیک ہے, لائک کامزینز, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بھائی سین ہے, یہ کیوں ہے, کیا سین ہے یہ؟ ہاں یہ تو اکثر سننے کو ملتا بھی ہے, میرے دوست بھی اکثر یہی کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پہچان آپ کی اپنی شناخت سے ہونی چاہیے. ایسا ہی آپ کی اپنے آپ کیا ہو وہ میٹر کرتا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا پہلا ورڈ بولتے ہو تو آپ جانے جاتے ہو کہ آپ کیسے ہو. موسٹلی پھر اگر اس طرح آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ نام رکھے گئے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, آپ کسی اسکول کے ساتھ کالج کے ساتھ لگاؤ, آپ تھرو آؤٹ پڑھے ہو تو آپ یہ مینشن کرتے ہو. لیکن اس بیچارے کا کیا کہ جو تھرو آؤٹ گورنمنٹ میں رہا ہے تو وہ کیسے مینشن کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ آپ ہو کیا, آپ ایگزسٹ کیا کرتے ہو. میرے نزدیک یہی اس کی. اچھا جو میں نے کوشچن کیا اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ سم ٹائم جو ویک اسٹوڈنٹ ہے وہ شکار ہو جاتا ہے ڈپریشن کا, ٹھیک ہے, کمپلیکسٹی کا, کہ یار میں ہی ایسا کیوں ہوں, ٹھیک ہے. تو دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن, اور وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس, تھراپسٹ کے پاس, مینٹل تھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے, ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے اوپر لیبل نہ لگ جائے کہ یار کوئی مجھے پاگل نہ سمجھنے لگ جائے کہ یار اس کا دماغ سیٹ نہیں ہے, تائیں جلدا ہے. تو کیا ماننا ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں جی, جو سوشل انزائٹی ہے وہ ہر انسان کو ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے لائف میں, کبھی نہ کبھی اس کو لازمی ہوتی ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر تو ویسے بھی اویئرنیس سیمینار سیشنز ہوتے ہیں, ہم خود کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں, جس پہ وہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ بات شو کرنی چاہیے. اور ٹیچر سب سے پہلے جو ہے کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے بچے کے ساتھ, اس کو پتہ چل جاتا ہے کون سا بچہ ڈپریس ہے, آج کل کیا بیہیو کر رہا تھا, پہلے کیا کر رہا تھا, تو بات ہو سکتی ہے. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں بڑی سے بڑی کمپنی کا اگر آنر ہے, سی او بھی ہے, مینیجرس بھی ہے, اس کی بھی مینٹل ہیلتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر اس کی ٹریننگ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کام کر کے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو بھی موٹیویشنل اسپیکر کے تھرو یا ٹریننگس کے تھرو ٹریننگس دی جاتی ہیں, دین وی ول بی فریش, ری اسٹارٹ لیتا ہے. ایسے جیسے ہم نے آف دا کیمرہ ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ جتنے بھی سی ای اوز ہیں لائک جیز, دوسرا تیسرا, تو ہر 3 مہینے کے بعد ان کو ریفریش کرنے کے لیے ٹریننگز لیتے ہیں. ٹریننگز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کارپوریٹ سیکٹر کے ٹرینرز ہیں, ہم سی او ٹرینرز ہیں, تو وہ لازمی ہے ہر انسان کے لیے کہ ایک بریک کے بعد تھوڑا سا ٹرین ہو, پھر نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نئی پازیٹیوٹی اس کے ساتھ. اگر وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اگر نہیں مینٹل ہیلتھ پہ بات کرے گا تو ایگزاسٹ ہو جائے گا. اچھا شیروز, کافی جو ہے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے, نتیجہ یہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی پوڈ کاسٹ سننے کے لیے آیا ہوگا وہ یہی مائنڈ میں رکھ کے آیا, یار مسئلے تو کافی بتا رہے ہو آپ لوگ, اب اس کا حل بھی بتاؤ, ٹھیک ہے. تو ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم, ایک اچھا اسکول آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں جی, اچھا ایجوکیشن جو ادارہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو سپورٹ پیرنٹس کو کرنی چاہیے. اگر آپ نے ایک بچے کو ہمیں ایڈمیشن دی ہے تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ فالو اپ رکھیں, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, ہر طرح سے ہر جو بات ہے چھوٹی سے چھوٹی چکر لگائیں, سرپرائز وزٹ کریں. ایک تو یہ اچھا ادارہ وہ ہے کہ جو آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کے لیے اپرچونیٹیز بنائے گا, ٹھیک ہے. اگر اس پروگرام میں فٹ نہیں ہو رہا تو ملٹیپل آپشنز ہیں, آپ اس کو اس پروگرام میں لے کے چلیں گے, تو وہ بچہ وقتی طور پہ اگر اس پروگرام پہ نہیں چل رہا تو دیر آر مور لاٹس آف آپشنز ہیں, اور اس کو لے کے آ رہا ہے, اس کے اسکل کو پالش کر رہے ہیں, اور بتا رہے پیرنٹس کو ثابت کر رہے کہ یہ بچہ اسی لیے تھا اور اسی پوزیشن سے ہی آگے جائے گا.
بالکل ایسا ہی ہے. لائک اویئرنیس کمپینس ہم لانچ کر سکتے ہیں. جی اویئرنیس کمپین کر سکتے ہیں, ہم ایجوکیشن سمٹ کر سکتے ہیں, سمٹس وغیرہ بہت ضروری ہے. ایون کہ ایبٹ آباد کے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں اچھے سے اچھے ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, وہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. کمیونٹی ایک بنے. اگین آپ کہیں گے پھر کمیونٹی لے آیا بیچ میں. کمیونٹی بنے, بیٹھیں, مسائل دیکھیں مسئلے کا جو حل ہے نا اس کو ڈسکس کرنا اس کے حل کی طرف پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے, سو ڈسکس تو کریں نا بھائی کہ ہم پروڈکٹس کون سی نکال رہے ہیں. رائٹ, ہمیں اس سے کیا مطلب آؤٹ کم کیا مل رہا ہے, آپ کو کیا پریشانی آ رہی ہے, ہمیں کیا پریشانی آ رہی ہے. تو اس طرح سے ہمیں ساروں اگر اس پہ بات ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی گیو اس ا ویری. صحیح ہے. ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس کی بھی بہت ضروری ہے, لازم ہے. ٹیچرس ٹریننگ تو بہت مسٹ ہے. کلاس میں جائے گا, لیسن میں جائے گا, لیکن کیا لے کے جائے گا, کیا آؤٹ کم لے کے آئے گا اور کیا ڈیلیور کر کے جائے گا. دیکھیں یہ جو میں آپ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھے گا کہ میں جو اس کا آؤٹ کم ہے کیا ہم پازیٹیوٹی کیا, کیونکہ ایک بچہ یہ جو چیز ٹیچر سے لے کے جاتا ہے وہ کہیں دور تک لے کے جاتا ہے, بہت ساری عمر تک ساری عمر تک لے کے اس کو یاد رہتا ہے کہ فلانے ٹیچر نے عکاسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شیپ اپ جو اس کے ڈیسیجن ہوتے ہیں بڑا اس میں اس کا, اور سبجیکٹ سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ بھی ٹیچر کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیمسٹری بہت بری لگتی ہے کیونکہ کیمسٹری کا ٹیچر نہیں اچھا, سخت ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور اس میں اگر ہم چیز ایڈ کریں لائک جو اسٹوڈنٹس کی جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے کہ یار ہاں مطلب ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آگے جا کے اس کا یہ فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, نتیجہ بتا رہے ہیں, اینڈ گول بتا رہے ہیں کہ یار آگے جا کر آپ کو یہ اس کا ملے گا. ٹھیک ہے, تو کیریئر کاؤنسلنگ بالکل اگر میں بات کروں اپنے ادارے کی تو نو ڈاؤٹ ایوری اسٹیپ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہم انٹرپرینورز جو باہر سے آتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, پھر اس میں وہ اپنے بزنس سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ, پھر بچے سنتے ہیں ان سے, پھر وہ بتاتے ہیں بچے کہ مجھے کس چیز کا شوق ہے. کیریئر کاؤنسل تو ہر جگہ ہے, چاہے وہ بچہ HSCC کے بعد وہ اس کو آگے بتائیں گے ایڈمیشن آپ نے کہاں لینا ہے, کہاں ڈفرینٹس ہیں. گلوبل ریچ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس, پھر آپ نے باہر جانا ہے تو باہر والا شوق بھی پورا کرنا ہے آپ کا, نو ایشو. اس کے لیے باہر کی یونیورسٹیز بھی ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل, تو بھی آپشنز دی جاتی ہیں. اس پہ باقاعدہ قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں, اچھے لوگ آتے ہیں اپنا ایکسپیرینس شو کرتے ہیں, پینلسٹ کی طرح ہم بیٹھتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بیسٹ ہے. بہت اچھا لگا جی آپ کے ساتھ گپ شپ مار کے. ٹھیک ہے, کافی چیزیں ہم نے کرنی تھی ڈسکس, بٹ وقت کی نزاکت ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ میں بذات خود میں بور کریں, 1 گھنٹے تک لے کے جائیں. تو بہت سارے کوشچنس تھے جن کو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, مزید یہ ہے کہ کوئی آپ کا کوشچن ہو, نیکسٹ کسی کو بلانا ہو, پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ کاسٹ سینکشن کی ود ان اے ویک. I'm so sorry, ہم بیچ میں سے کافی ہٹ گئے تھے ٹریک سے. اس کے پیچھے کافی وجہ تھی. جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمارے جو ان اسٹوڈیو کورسز ہیں وہ لانچ ہوئے تھے, ہم نے ان کو مینیج کرنا تھا. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ہم کاسٹ سینکشن کو ٹائم نہیں دے پائے. بٹ دی کورسز آر اوور ناؤ. ہم جو ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم 1 ہفتے میں 2 پوڈ کاسٹ لازمی آپ کے لیے ہم لائیں گے. سو ٹل دا نیکسٹ ٹائم, سی یو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ شیروز, بہت شکریہ آنے کے لیے.